بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسام ناظرین، میں نجم علی خان، پروگرام نیوز نائٹ، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے بیجنگ میں جو ایک مصروف انہوں نے دن گزارا، وہاں پر جو ان کی مصروفیات رہی اس کے حوالے سے۔ یقین طور پر وزیر اعظم پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے عالمی سطح پر تمام سربراہان مملکت کے ساتھ جس قسم کے تعلقات ہیں وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ تعلقات سفارتی تعلقات سے بڑھ کر ذاتی دوستی میں بدل چکے ہیں۔ اب سعودی ولی عہد سے لے کر ترکی کے صدر تک، اور اس کے ساتھ آپ کسی بھی ملک کی بات کر لیں، ایران کی بات کر لیں، آپ تاجکستان کی بات کر لیں، آپ کسی نیپال سے لے کر آپ کسی بھی ملک کی بات کر لیں، آپ کو ایسے لگے گا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ہر کسی کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بناتے ہیں، رکھتے ہیں۔ مختلف ممالک کے سربراہوں کے ساتھ ان کی اپنی زبان میں، چاہے وہ زبان جاپانی ہو، چاہے وہ زبان چینی ہو، اس میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں آج جو انہوں نے شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کی، پیوٹن کے ساتھ ملاقات کی، اور وہاں پر جس طرح چین کی طرف سے اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یقینی طور پر ہم بھی اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ جو چینی انجینئرز اور ماہرین پاکستان میں کسی بھی صورت میں ہماری تعمیر و ترقی کے لیے موجود ہیں، ہم بھی ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی جو روسی صدر کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم نے اس موقع پر دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے حوالے سے جو گفتگو کی، اس میں ایک بہت ہی اہم اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتانے والا پہلو یہ ہے کہ روس کے صدر نے وزیر اعظم پاکستان کو دعوت دی کہ وہ نومبر میں روس تشریف لائیں۔ ابھی جو دورہ جاری ہے، میں اسی کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو وزیر اعظم شہباز شریف جنگ عظیم دوم میں چینی فتح کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں جو مختلف تقریبات ہونی ہیں، ان میں جو مرکزی تقریب ہے اس میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ وہ پاک چین بزنس فورم کی سربراہی بھی کریں گے، اور ان کا دورہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ جب ہم ان کی مصروفیات کو نریندر مودی سے کمپیئر کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایس سی او سربراہی کانفرنس کو اگر دیکھا جائے تو اس نے نریندر مودی کی سفارتی محاذ پر جو ہزیمت ہے اس کو واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ ابھی جو ایس سی او سربراہی کانفرنس تھی، اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا، اس میں جعفر ایکسپریس کا ذکر ہونا، اس واقعے کا ذکر ہونا، یا اس کے ساتھ ساتھ خزدار میں بچوں کی اسکول بس کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو، ہم نے اس کے شواہد، ثبوت اور اپنا موقف ان کے سامنے رکھا کہ اس میں بھارتی دہشت گرد اور اس میں بھارت سے تعلق رکھنے والے ایجنٹ جو تھے وہ اس میں ملوث تھے، اور جس طرح بھارت کا میڈیا اس پر جشن مناتا رہا۔ اس کے بعد ایس سی او کانفرنس کے اعلامیے میں اس کی مذمت کا شامل ہونا یقینی طور پر بھارت کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی ہے، اور نریندر مودی جو کہ پہلگام کے فالس فلیگ کو لے کر چلتے رہے، ان کے منہ پر ایک تمانچے کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ بھارتی وزیر اعظم کی ایس سی او کانفرنس کے دوران جتنی بھی باڈی لینگویج رہی، وہ مایوسی کی علامت تھی، وہ شکست کی علامت تھی، وہ تنہائی کی علامت تھی، وہ ہزیمت کی علامت تھی۔ مودی ہمیں اس پوری کانفرنس میں زبردستی کے مصافحے کرتے ہوئے، زبردستی کے معانقے کرتے ہوئے، مصنوعی مسکراہٹیں وہاں پر بکھیرتے ہوئے، اور غیر پیشہ ورانہ اور غیر ذمہ دارانہ رویوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے۔ ایک شوخا سا، ایک کم ظرف سا آدمی، جو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر تمام دنیا کے اور تقریباً آدھی دنیا کے سربراہان وہاں پر موجود ہیں، تو وہ عالمی کانفرنس کے راستے میں سربراہان کے ساتھ ہمیں تصویریں بنواتا ہوا نظر آیا تاکہ وہ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ اس نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح ایک اور عجیب و غریب حرکت نریندر مودی نے کی کہ روسی صدر سے ملاقات کے لیے ان کی لیموزین میں گھس گیا اور اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، پھر وہاں پر تصویر بنائی اور یہ ثابت کیا کہ جناب دیکھیں ہم تو بہت زیادہ ہیں، ہم بہت زیادہ، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم اس کو بہت زیادہ سیف اور بہت زیادہ آپس کی گفتگو کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ ایک جو بنیادی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ واشنگٹن کی سرد موری کے بعد
واشنگٹن سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو جوابات دیے جا رہے ہیں بھارت کی مکاری عیاری اور دو نمبری کے جواب میں، اب ماسکو اور بیجنگ نے بھی اوقات یاد دلوانا شروع کر دی ہے نریندر مودی کو اس کی، اور جس طرح یہ ناکام رہا اس پر میں نہیں کہتا بلکہ بھارت کا سوشل میڈیا جو ہے اس کے صارفین جس طرح خود اپنے وزیر اعظم کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس طرح ان کو جگتیں اس کو لگا رہے ہیں، یہ سب کے سامنے بالکل واضح ہے۔ اور اب تو میں صرف سوشل میڈیا صارفین کی بات نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے سہارے چین کا مقابلہ کرنے کا خواب دیکھنے والا ہندوستان اب چین کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ بظاہر ہندوستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے واشنگٹن سے دھتکارے جانے کے بعد اب جو دلی نے طریقہ اختیار کرنے شروع کیے ہیں ماسکو کے قریب ہونے کے یا بیجنگ کے قریب ہونے کے، تو اس کو اسٹریٹجک چابک دستی کا نام دیا جا رہا ہے۔ بھائی یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کوئی چابک دستی نہیں ہے، بلکہ اب تمہارے پاس بھاگنے کا، آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ تمہاری مجبوری ہے کہ تم جو ہے متبادل راستوں کی طرف آگے بڑھو اور اس میں کوشش کرو۔ لیکن ظاہر ہے زبردستی کی یہ جو جفیاں ہوتی ہیں، یہ آپ کے جو جتنا بھی آپ کی عزت ہے، آپ کی شہرت ہے، آپ کی نیک نامی ہے، آپ کا ایک بڑا پن ہے، یعنی کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ آپ بہت بڑی معیشت ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ بہت بڑی آبادی ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھا خاصا رقبہ ہے، اور ان تمام کے باوجود آپ چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں دنیا کے سامنے۔ یہ اس وقت پوزیشن سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ جو جس کو چابک دستی کہا جا رہا ہے، اسٹریٹجک چابک دستی کہا جا رہا ہے، اس پر میں ضرور بات کروں گا، اور یہ جو چین کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوششیں ہیں اس میں کتنے کامیاب ہوں گے، کتنے نہیں ہوں گے، اس پر بھی بات کروں گا۔ میں بہت ہی مشکور ہوں جو ہمارے ساتھ یہاں پر آج پینلسٹ ہے، یقینی طور پر وہ ان تمام ایشوز کو بہتر طور پہ جانتے ہیں، بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، عالمی منظرنامے پہ گہری ان کی نظر ہے۔ بہت ہی مشکور ہوں سابق سفیر جناب جمیل امین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، تو ہمارے تعلقات دیگر ممالک کے ساتھ، اس میں ہماری ملٹری ڈپلومیسی بہت زیادہ اہم ہے، اور اس وقت فیلڈ مارشل بھی چین میں موجود ہے، اور جب ہم اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ چین کے ساتھ ہو، یا ہمارے پرانے دوست سعودی عرب وغیرہ ہی کیوں نہ ہوں، تو وہاں پر ہماری ملٹری ڈپلومیسی بڑی اہم قرار پاتی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب اس پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں، ہمیں وہ جوائن کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی شکر گزار ہوں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ، جو کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے جو ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، میں ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جمیل امین خان صاحب کی طرف جاؤں گا۔ جمیل صاحب، یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، عجیب و غریب سا رویہ ہے مودی کا، بالکل ایک شوخے سے آدمی جیسا، اور اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کے وزیر اعظم کو دیکھیں، وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہیں، باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ان کے اعلامیے جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نریندر مودی امریکہ سے دھتکارے جانے کے بعد اب چین کے قدموں میں کتنے کامیاب نظر آئے آپ کو؟ نہیں، چین ہو یا رشیا ہو یا باقی ایس سی او کے ممالک کے ہوں یا اس کے علاوہ بھی جو دوسرے ممالک ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس انداز میں 6 یا 7 کے قریب معاہدے کر چکا ہے انڈیا، اور جس طریقے سے انڈیا نے اپنے گجرات کا جو سی پورٹ حوالے کیا ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے، جس طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹرنگ آف الائنس کا سب سے کلیدی حصہ ہے انڈیا، جس طریقے سے کوارڈ، اور وہ کوارڈ دعام بخشتا ہے اوقاس کو بھی، تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو انڈیا اس چیز کو نہیں کبھی بھی ہضم کر سک رہا ہے کہ اب جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اب جو اس کو ایک ایلینیشن نظر آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے، تو اس سے وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اس نے دوبارہ سوچا کہ میں ایس سی او کا ممبر تو ہوئی ہوں، تو کیوں نہ اپنے رستے دوبارہ استوار کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن چائنا، رشیا اور باقی ممالک اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں،
اور اس چیز کو ہمیں علم ہے کہ الٹیمیٹلی انڈیا جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے بھارت کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اگر یہ مسئلہ آگے چل کے اگر یہی وتیرہ رہا مودی ایڈمنسٹریشن کا خاص طور پر، کیونکہ مودی ایڈمنسٹریشن کی فورن پالیسی میں جو ایک زہر ہے، وہ زہر جب تک قائم رہے گا اس وقت تک یہ غلطیاں ہوتی رہیں گی مودی سے. مودی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے. درست ہر وقت بر وقت. زہر ہے جو شدت پسندی کا، جو ہندواتا کا، جو آر ایس ایس نظریے کا، جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کو بھی کمپرومائز کرنے سے دریغ نہیں کرتی، اور جس کی وجہ سے
آج یہ اس نوبت اور اس نہج پر وہ بات پہنچی ہوئی ہے. یہ چیز ڈسکس جب ہو رہی ہے تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کی بہت بڑی آبادی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کی نیومریکل نمبرز بہت سارے معاملات میں بہت زیادہ ہیں، لیکن پاکستان نے اپنی کوالٹی کی وجہ سے اس نیومریکل نمبر کو، اس عددی اعداد و شمار کو جب زیر بار کر دیا تو اس کے بعد پاکستان کا پروفائل بڑھ گیا. پاکستان ایز اے نیشن جب پروفائل بڑھا، کسی بھی نیشن کا جب پروفائل بڑھ جائے تو اس کی ان تمام ملٹی لیٹرل فورم پر اچھی خاصی پذیرائی ہوتی ہے. اور یہی آپ نے اپنے انٹرو میں کافی حد تک بیان کیا کہ کس طرح وزیر اعظم ہمارے پاکستان کے یا فیلڈ مارشل وہ کس طریقے سے ان کو ایکسیس ملتی رہی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے تمام جتنی بھی یہاں سے پالیسی بنا کے گئے تھے اس کے مطابق انہیں کس طریقے سے انگیجمنٹ بھی ہوئی، میٹنگز میں دی گئی اور بائی لیٹرل طریقے سے وہ اس کو نبھاتے گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو قدرت نے پہلے سے ایک جغرافیائی لحاظ سے ایسے مقام پر یہ وطن عزیز اور مملکت خداداد پاکستان ایسی جگہ پر جغرافیکلی لوکیٹ ہے کہ وہ ایک پیوٹ کا کام کر رہا ہے پورے جو ایس سی او یا ای سی او جس کو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کہتے ہیں یا شنگھائی کوآپریشن، تو ان کے درمیان یہ خطہ ایک پیوٹ ہے. تو آٹومیٹکلی اس کو ایک نیچرل قدرتی جغرافیائی طریقے سے ایک ایڈوانٹیج تو ہے، لیکن جب اس میں ایک مزید آمیزش مل جائے ایک اچھے فارن پالیسی کی اور اس کی ایگریسو طریقے سے اور اچھے انداز میں اور میچور انداز میں اگر اس کو آگے لے کے چلا جائے، جس کی غمازی کرتا ہے یہ بات کہ جب پہلا اعلامیہ نکلا اپریل کی 27 یا 26 کو تو اس میں اگر آپ سارے اس کے مضمرات پڑھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان نے جس خوبصورتی کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو سامنے رکھا دنیا کے، اور پھر جب 7 مئی کو جب دوسرا اعلامیہ نکلا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد، تو اس میں بھی جو ہم نے باتیں کی وہ پہلگام کی آپ نے دیکھا کہ اعلامیہ میں بات ہوئی اور ذکر آیا پہلگام کا، اور اس میں پاکستان نے سب سے پہلے کنڈیم کیا تھا. اب ایس سی او پلیٹ فارم سے بھی ہو گیا، لیکن جب بات ہو رہی تھی اس پنجاب اسکول بس پر بمبارڈمنٹ کی یا ہماری ٹرین کو جب ہائی جیک کیا گیا، تو اس وقت آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں انڈیا کا، وہ بنگلے میں جا رہے تھے اور اس کی بہت زیادہ پذیرائی کر رہے تھے. تو دنیا کی ان چیزوں پر نظر ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ ڈپلیسٹی جو نظر آئی ہے اس کا ایک ذکر چھوٹا سا بڑے ڈپلومیٹک انداز میں اس اعلامیہ میں بھی ہے جو ایس سی او کا اعلامیہ ہے. بہرحال دنیا یہ ایشین سینچری ہے، اور اس ایشین سینچری میں 24% رقبہ دنیا کا ایس سی او ممالک کے پر محیط ہے. 1/3 جی ڈی پی اس کی ہے پوری دنیا کی، اور پاپولیشن کے لحاظ سے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کا جو ہے 42% پاپولیشن اس کی ہے. اور یہ اب تو گارجین آف سوورنٹی اگینسٹ ویسٹرن ہیجمونی یہ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہے. اب رہا بھارت کا سوال، بھارت اگر جس وتیرے کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ کافی پیچھے اس پہ رہ جائے گا، اور وہ جو اس کے خواب ہیں کہ ڈبل ڈیجٹ کے طور پر اس کی گروتھ ہونا شروع ہو جائے، تو وہ تو کبھی پورا ہی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اگر وہ 6 اور 7 کو مینٹین کر لیں تو وہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو ان تمام چیزوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو چائنا جو کہ یہ محرک ہے ایس سی او کا، وہ اس وقت ایس سی او ممالک میں، اور اسی چیز کو دیکھ کے انڈیا بھی چاہتا ہے کہ اس میں شامل ہو، کہ صرف اب تک 2024 تک $890 بلین کی وہ تجارت صرف ایس سی او ممالک سے کر چکا ہے. یہ تو صرف ایک بات ہے، اور اس لحاظ سے دنیا کا 14.4% جو تجارت ہے چائنا صرف اپنے تو چائنا ساروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، اور اس میں پاکستان کا ایک کلیدی رول ہے. آپ نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ شی پنگ سے ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی، تو اس میں جو آپ کو خد و خال نظر آ رہے ہیں وہ سی پیک
کا جو فیز 2 ہے اس کے طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہماری 70,000 کے قریب امپلائمنٹ وہ ہمیں اس میں ملتی انشاءاللہ ہے. تعالیٰ. سر میں اور اس اس کے علاوہ ڈیٹیل پہ میں دوبارہ بھی آؤں گا. اس وقت جو ابھی تک کی کامیابیاں خاص طور پہ غضنفر صاحب اگر ہم دیکھیں کہ اس اعلامیے پر نریندر مودی کو دستخط کرنے پڑے جس میں جعفر ایکسپریس کا ذکر تھا, جس میں خزدار والی بس جو تھی ہمارے اسکول کے بچوں کی اس کا ذکر تھا, تو یہ تو بھارت کی ایک بہت بڑی ناکامی تھی, کیونکہ ہم واضح طور پہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اس میں فتنہ الہند ملوث ہے. یہ خود کرواتے رہے ہیں. ریاستی دہشت گردی اور سرحد پار دہشت گردی جو کہ بھارت کرتا ہے, ہم اس کی باقاعدہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ذکر کیا, تو نریندر مودی تو کچھ نہیں حاصل کر سکے اس سے. نریندر مودی بہت بہت شکریہ نجم علی صاحب. نریندر مودی کیا حاصل کرے گا؟ آشیش نندی ہیں, ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں, انڈیا کے سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے جس وقت بابری مسجد پہ حملہ ہوا نا, تو انہوں نے جو آر ایس ایس کے جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے ان کے انٹرویوز کیے تھے کہ یہ ان کے مائنڈ سیٹ پہ کیا چل رہا ہے, یہ جو بابری مسجد گرانا چاہتے ہیں اور جو اینٹی مسلم اور اینٹی مائنورٹیز تھیسز لے کے چلتے ہیں اور جو ایکسٹریمسٹ ہیں. تو اس نے نریندر مودی کا بھی 3 گھنٹے کا انٹرویو کیا تھا, اور اس کے اندر اس کی کنکلوژن میں بہت بڑے کنکلوژن, لیکن ایک چیز اس نے جو کہی تھی وہ یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ فیشسٹ ہے. ہی از اے فیشسٹ آف ڈائگنوسٹک کیٹیگری. دوسری چیز اس نے کہا تھا کہی تھی کہ اندر سے بہت ڈرپوک ہے. ہی از کورڈ فرام ان سائڈ, اور اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے, اور مذہبی دہشت گردی کو, مذہبی ایکسٹریمزم کو استعمال کرے گا اپنی ایگو کو سیٹل کرنے کے لیے. اب آپ اس کا انڈیا کے اندر رول دیکھ لیجئے, دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ اس کا بیہیویئر دیکھ لیجئے. ٹائمز نے ایک تصویر لگائی تھی نریندر مودی کی اپنے کور کے اوپر, جس کے اوپر اس نے ٹاپ پہ لکھا ہوا تھا ڈیوائڈر ان چیف. تو اب اس قسم کا شخص اور اس کی جو پالیسیز رہی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, جس کی ریفلیکشن آپ نے انڈیا کے اندر تو دیکھی, اس کی ریفلیکشن آپ نے کینیڈا میں دیکھ لی, اس کی ریفلیکشن آپ نے امریکہ میں دیکھ لی, اس کی ریفلیکشن آپ نے یو کے میں دیکھ لی, اس کی ریفلیکشن آپ نے قطر میں دیکھ لی, جہاں پہ ایک بریگیڈیئر اور 10 لوگ جو ہیں وہ را کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے, را کی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے کے لیے را کے ایجنٹ تھے, ان کو سزائے موت دی تھی قطر نے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا ایران کے اندر کیا ہوا, جو 124 لوگ پکڑے گئے تھے اس میں 92 لوگ انڈین ایجنٹ تھے جو ایران کے خلاف کام کر رہے تھے, اسرائیل کی مساعدت کے لیے. اب جس ملک کا یہ کلچر ہو, وہ وہاں بیٹھا بات کر رہا تھا ایکسٹریمزم کی, وہ وہاں بیٹھ بات کر رہا تھا ٹیررزم کی. ادھر خالستان کے لیے, ادھر خالستان کا ایک ریفرینڈم ہو رہا ہے, دنیا میں ہو چکا ہے, 99.9% سے ووٹ ڈال سکتے ہیں. کینیڈا میں خالستان ایمبیسی کھل گئی ہے. اس شخص نے, اس ملک نے, اس نریندر مودی نے خاص طور پہ گجرات میں اس کو بچر آف قصاب کس لیے کہا گیا تھا؟ وہ کوئی محبت میں تو نہیں کہا گیا تھا نا, ایکسٹریمزم کی وجہ سے کہا گیا تھا, مذہبی دہشت گردی کی وجہ سے کہا گیا تھا. اس کا امریکہ کا ویزا کیوں ریفیوز کیا گیا تھا؟ مذہبی دہشت گردی کی, آر ایس ایس کی دہشت گردی کی وجہ سے, ہندوتوا کلچر کی, سیفرن ٹیررزم کی. تو یہ وہ شخص ہے جس کو آپ کو کینیڈا کے ساتھ جو پھڈا ہوا, اور باقاعدہ طور پہ کسی وزیر اعظم نے اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کسی ملک کو اگر تنقید کا نشانہ بنایا, سفارتی تعلقات توڑے, تو یہی تھے نا قاتل بن کے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. یہی میں کر رہا ہوں نا. پھر یہ پہنچے تھے جب B7 کی سمٹ میں, تو آپ کو یاد ہے کہ اس وقت وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ وہاں سے امریکہ واپس آ گیا تھا, اس کو نہیں ملا تھا. اب یہاں پہ بھی یہ ہر جگہ جا کے حق کر لیتا ہے, لوگوں کو گلے لگاتا ہے, پیتا یہ گائے کا پیشاب ہے, کھاتا ہے گائے کا گوبر ہے. تو اب لوگ اس سے گلے نہیں ملتے ہیں کیونکہ اندر سے بو آتی ہے. تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے شخص کے, اس کی جو تقریر کی آپ مندرجات سنیں گے تو آپ کو اپنا سر پیٹنے کا دل کرے گا کہ وہ تمام چیزیں جو بھارت کے اندر ہو, 8 لاکھ فوج کشمیر کے اندر کیا مٹھائی بانٹنے کے لیے رکھی ہوتی ہیں جب یہ دہشت گردی کی اور ٹیررزم کی بات کرتا ہے؟ کشمیر کے اندر 14 I am counting 14 اینٹی ہیومن لاز ہیں جو کشمیریوں کو کچلنے کے لیے, مارنے کے لیے, ظلم کرنے کے لیے, عورتوں کا ریپ کرنے کے لیے, بچوں کو کڈنیپ کرنے کے لیے لگائے گئے. اس میں کوٹا ہے, ٹاڈا ہے, جموں اینڈ کشمیر سیکیورٹی ایکٹ ہے, پبلک سیکیورٹی ایکٹ ہے, سگنلز ایکٹ ہے, کتنے. یہ ہے اس ملک کا اور اس شخص کا کلچر. یہ انڈیا کے اندر ایک گینگ آف 7 کرمنلز ہے, گینگ آف 7 ریلیجس کرمنلز جو دہشت گردی پہ بلیو کرتے ہیں, جس میں امیت شاہ ہے, اجیت کمار ڈیول ہے,
اس کے ساتھ ساتھ یہ راجناتھ سنگھ ہے, موہن بھگوت ہے, اور باقی جو اس کے ساتھ جو اس کے وزراء ہیں وہ ہیں. یہ لوگ اس وقت بھارت کو ہندوتوا راجدھانی بناتے ہوئے سیکولرزم کی دھجیاں اڑا چکے ہیں. اب یہ کیا دنیا کو پتہ نہیں ہے, یا روس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کینیڈا میں کیا کیا ہے, یا باقی نیپال کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ اس نے کیا کیا, بھوٹان کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ اس نے کیا کیا, بنگلہ دیش کو نہیں پتا کہ اس نے حسینہ واجد کو کس طرح بلیک میل کیا. تو بات یہ ہے کہ ایس سی او کی سمٹ کے اندر یہ کیوں گیا تھا. ایس سی او کی سمٹ اس نے پہلے نہیں کی کیونکہ اصل میں بات ان کے ذہن میں جو خناس بیٹھا ہوا تھا نجم, وہ یہ تھا کہ نریندر مودی بارہا اور انڈیا بارہا, جے شنکر شامل کر کے بارہا یہ لوگ اپنے آپ کو اس خطے کا امریکہ اور اس خطے کا روس بنا چکے تھے کہ جی ہم اتنے ہی بڑے ہیں جتنا امریکہ بڑا ہے, ہم اتنے ہی بڑے ہیں جتنا روس بڑا ہے, تو پاکستان جو ہے وہ ہماری بات, ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں, ہم بڑے بڑے اسٹیڈیم بناتے ہیں, ہم بڑی بڑی سڑکیں بناتے ہیں, ہم بڑے بڑے پل بناتے ہیں. بھائی تم بڑے بڑے پل بنا کے بڑی بڑی کرپشن بھی کرتے ہو نا. امبانی اور اڈانی کے ساتھ مل کے آپ نے کیا کیا؟ جو آج کانگریس نے جو مدعا اٹھایا تھا رفیل طیارے کی بلیک وہ اپنا کرپشن کے اوپر, اور جو اس نے سنگھ اپنا وہ جو عام آدمی پارٹی کے اجیت کیجریوال کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا, وہ اس کی تمام دہشت گردی کی تصویریں دنیا کو پتہ ہیں. تو آپ جا کے اگر یہ گین کرنا چاہتے ہیں, بڑی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا اپنا یہ جو آپ گینگ آف 7 کہہ رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے بدماش, اب ان میں بھی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں, اس پر بھی میں بات کروں گا. لیکن جو آپ نے ابھی نشاندہی کی کہ امریکہ کی بنیاد کے اوپر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس خطے کے اوپر بدماش بن کے راج کریں گے, تو ڈاکٹر شازیہ صاحبہ یہ تو امریکہ کی مدد سے چین کو قابو کرنے کی باتیں کرتے تھے, ان کو کبھی چھوٹی آنکھوں والے, اور 1962 کی جنگ سے لے کے اب تک دلائی لاما والے تنازع تک آنکھیں دکھاتے تھے. تو اب یہ واشنگٹن کی طرف سے جو رویہ ہوا, تو اب ماسکو اور بیجنگ کس طرح ٹریٹ کریں گے, ان کو کتنی اہمیت دیں گے اس کو؟ لیکن جو ماسکو اور بیجنگ اسی طرح ٹریٹ کریں گے جیسے وہ پہلے ٹریٹ کر رہے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ قومیں, یہ ملک آپٹکس کے لیے یا ریٹورک کے لیے یا نیریٹو کے لیے کام نہیں کرتے. ان کی منصوبہ سازی 50 سال کے قریب ہوتی ہے منیمم, یہ اس سے آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک مودی کے آپٹکس کا تعلق ہے تو اس نے جتنی تصویریں بنوانی تھیں وہ بنوا لی, جو اس نے وہاں پہ آپٹکس لینے تھے وہ لے لیے. اب کون اس پہ یقین کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے, اس کی ایک کلٹ فالوئنگ ضرور ہے. ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اس نے جو بھی کرنا تھا وہاں پہ کر لیا ہے. لیکن اگر آپ سیریسلی دیکھیں, جیسے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ چیزوں کو سیریسلی میڈیا پہ بھی, ڈپلومیٹک کارڈر میں بھی, ہماری جو ہے وہ سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی چیزوں کو بہت سیریسلی دیکھا جاتا ہے. اس طرح نہ تو بیٹھ کے کبھی تالیاں بجائی جاتی ہیں بے ہنگم قسم کی, نہ ہی بیٹھ کر کبھی کوئی ایسے اداس اور مذموم ہوا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو سیریسلی دیکھیں تو مودی وہاں سے کیا لے کے نکلے, کیا وہ وہاں سے جو گلوان ہے اس کی پیٹرولنگ ہٹا سکے, کیا وہ جو کارٹوگرافک دہشت گردی انہوں نے کی تھی چائنا کا حصہ اپنے اندر ڈال کے, کیا وہ اس کو منوا سکے, کیا وہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹریڈ سرپلس جو ہے اس کو مینٹین کر سکے, کیا وہ رشیا کے ساتھ جو ہے جو ان کا آئل کا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے انٹرنیشنلی لیجٹ کر سکے. اپنا جو جس بندرگاہ کا ذکر ہو رہا ہے جس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ اڈانی کے پاس ہے, جہاں سے اڈانی ریزائن کر گیا ہے, تو کیا وہ ان میں سے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ رعایت کہیں سے لے سکے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ نہیں. وہاں پہ چند تصویریں کھنچوانے کے علاوہ وہاں پہ دنیا کے بڑے سنجیدہ لیڈر موجود تھے جو کہ بہت سنجیدہ باتیں کر رہے تھے, جو کہ شنگھائی کا جو اسپرٹ ہے اس کی بات کر رہے تھے, جو کہ شنگھائی 5 جو ہے جو کہ ایکسٹریمزم, سیپریٹزم اور سیکٹیرینزم کے اگینسٹ بنی تھی, وہ لیڈر یہ بات کر رہے تھے کہ جنہوں نے اس کو ایوالو کیا ہے, جنہوں نے اس کو آہستہ آہستہ گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ سیکٹیرینزم, سیپریٹزم اور ٹیررزم ختم نہیں ہو سکتی اگر ہم ویسٹرن ایبسلوٹ زیرو سم سیکیورٹی پہ چلتے رہیں گے. اگر ہم زیرو سم سیکیورٹی پہ یا ایبسلوٹ سیکیورٹی پہ چلیں گے تو پھر ہم ایک اسرائیل ہے, ایک ہمارے خطے میں ہمارے پڑوس میں ایک نیا اسرائیل بن کے بیٹھ گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں خود محفوظ رہنا چاہتا ہوں, باقی ساری دنیا کو ملیا میٹ کر دوں گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارے جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں انڈیویسیبل سیکیورٹی چاہیے.
ہماری سیکیورٹی اور ہمارے ہمسائے کی اور ہمارے ریجن کی سیکیورٹی سب امپورٹنٹ ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور یہ سیکیورٹی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ خطے کی اکنامک گروتھ ضروری ہے. تو وہاں بات ہو رہی تھی فیوچر کی اکنامک گروتھ کی، آنے والی نسلوں کی بات ہو رہی تھی. اس خطے میں سے ٹیررزم اور جو سیپریٹزم ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی تھی. کیا یہ پوری دنیا میں انڈیا اگر جھنڈا پیٹتا رہا کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے تو ثابت تو یہی ہوا کہ دہشت گردی اس ریجن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے اندر ہم ثبوتوں کے ساتھ یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں کہ انڈیا کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے، اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کرتا ہے. تو یہی بات ثابت ہوئی کہ ٹیررزم کا سب سے بڑا وکٹم ہم ہیں. ہم اس کا اسپل اوور بھی روکتے ہیں، اسے کنٹین بھی کرتے ہیں. پھر اس کے اندر باقی جو ملکوں کے ساتھ بائیلیٹرل ہیں، ہمارے چائنا کے ساتھ جو بائیلیٹرل ہیں وہ ریجن کے کسی اور ملک کے تو اس طرح کے بائیلیٹرلز نہیں ہیں. جو میٹنگ جو ہے ہماری چائنا کے ساتھ ہوئی، ہماری اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ جو ہے. وہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیب موجود تھے، وہاں پہ پرائم منسٹر موجود تھے، ہمارے فورن منسٹر موجود تھے. اور بائیلیٹرل جو ہیں اس کے اندر لانگ ٹرم اسٹریٹجک اور اکنامک پارٹنرشپ کی باتیں ہو رہی تھیں. پوٹن کے ساتھ بائیلیٹرل ملاقات ہوئی جس کے اندر باقاعدہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں رشیا کا کسی بھی اس خطے کے اندر کسی بھی ملک کے کسی بھی ساتھ تعلق سے کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے. ہم اس طرح کی بچگانہ حرکتیں نہیں کرتے ہیں. میں ریفریز کر رہی ہوں. لیکن ہمارے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں اور ہم اپنے تعلقات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، مینڈ کرنا چاہتے ہیں، امینڈ کرنا چاہتے ہیں اور فیوچر میں اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. ہم افغانستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر سے ٹیررزم کا اسپل اوور روکنا چاہتے ہیں. ہم یہ پاکستان جو کے اندر آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ روس کے صدر وزیر اعظم نے جب پیوٹن کو یہ چیز بتائی اور یہ کہی کہ ہم جو ہے ایک منصفانہ قسم کے، ہم ہر کسی کے ساتھ برابری کی سطح پہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ایک منصفانہ تعلقات، برابری کی سطح پہ تعلقات. یہ سب کتنے آپ کو مواقع ہمیں آگے نظر آتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ ایک برابری کی سطح پہ تعلقات کو آگے رکھ کر اور اصولوں کی بنیاد پہ فیئر طریقے سے آگے چل سکیں. آپ نے جو بات کی فیئر طریقے سے، یہی میں نے ذکر کیا تھا جو ہم نے جب جنگ سے پہلے ہماری اور جنگ کے دوران جو ہم نے اعلامیے ظاہر کیے وہ ہم نے بالکل بڑے فیئر طریقے سے، بڑے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کیے تھے. اور اس میں ہماری فارن پالیسی کے تمام مضمرات موجود تھے اور وہ بالکل انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں آتے تھے اور اسی پر ہم ابھی تک چل رہے ہیں، اسی کو آگے لے کے ہم چل رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جس میچورٹی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، ہم نے تو بتایا، ہم نے تو ہر پلیٹ فارم پہ بتایا کہ ہم برابری کی بنیاد پر، ہمارا تو کام یہی ہے کہ میوچول رسپیکٹ اور میوچول انٹرسٹ کے بنا پر ہماری فارن پالیسی اور بذاتر ممالک کی فارن پالیسی ہے. رہا سوال کہ ہمارے تعلقات ہو تو قائد اعظم محمد علی جناح سے کے وقت سے یہی فارن پالیسی ہے. یہ تو اگر انڈیا جیسا پڑوسی ملک ہمارا نہ ہوتا تو ہمارے لیے تو یہ معاملہ بالکل جو ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم برابری کی بنیاد پر میوچول رسپیکٹ اور میوچول انٹرسٹ کے لحاظ سے ہم اپنے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اور اب جہاں تک سوال ہے کہ انڈیا کا، تو انڈیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان اپنی تعداد میں، آبادی کے لحاظ سے اگر انڈیا جتنا نہیں ہے اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمیں اگر ہم ان کے ساز و سامان کے لحاظ سے، اگر عددی لحاظ سے ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس وہ جذبہ ہے، وہ کیپیسٹی ہے اور ہم نے ثابت کر دیا. تو اس لحاظ سے اب انڈیا وہ انڈیا نہیں رہا جو بالکل دندناتا پھر رہا تھا پورے علاقے میں. اب دنیا کو بھی پتہ پڑ گیا، انڈیا کو بھی پتہ پڑ گیا کہ کوئی اور طاقت بھی موجود ہے. دراصل جیو پولیٹیکل معاملات بڑے، اس کی ضرب بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اس کے خد و خال بہت اچھے اور بڑے بڑے خراب بھی نکل آتے ہیں. جیو پولیٹکس میں ہوتا یہ ہے کہ طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے. there is no other authority you can turn to. وہ آپ نے جب اپنی طاقت دکھلائیں گے تو دوسرا ملک ہے، خاص طور پر انڈیا جیسا ملک، وہ آپ کی اسی لحاظ سے آپ کو دیکھے گا اور پھر آئندہ کے لیے اپنا لایا عمل. اس مرتبہ بھی انڈیا نے اس میں جو ہماری ساری کی ساری اس وقت جو کامیابی چل رہی ہے، اس میں ایکسپرٹس ظفر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں سول اور ملٹری ڈپلومیسی جو ہے اس میں جو ہم آنگی ہے، ایک ساتھ مل کر چلنے کا جو عزم ہے اور ایک دوسرے کو جو سپورٹ دیتے ہیں، وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل بھی دورے کا حصہ ہیں، وہاں پر موجود ہیں. اس سے پہلے وہ امریکہ میں جو ان کا لنچ تھا وہ بہت زیادہ
مشہور ہوا. سعودی عرب کی بات کر لیں, ایران کی بات کر لیں, تاجکستان کی بات, مختلف جتنے ملکوں کی بات کر لیں, ہمیں آرمی چیف بھی اس ڈپلومیسی میں اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنا ملٹری ڈپلومیسی کتنا سپورٹ کر رہی ہے اس وقت؟ نجم بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جمیل صاحب نے کہا کہ انڈیا وہ انڈیا نہیں رہا, تو اس ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ بھی وہ امریکہ نہیں رہا. یعنی اس ایس سی او کا اگر آپ اعلامیہ بھی پڑھیں جس میں ملٹی لیٹرلزم پہ اور اکنامک گلوبلائزیشن پہ ذکر کیا گیا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم $280 ملین جو ہے وہ دیں گے ممبر کنٹریز کو ہم ایڈ دیں گے, فری ایڈ دیں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے. اور 10 بلین سے وہ ایک ایس سی او بینک جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں. پھر بہت امپورٹنٹ چیز جو کیونکہ آپ نے ملٹری ڈپلومیسی اور سویلین اور ملٹری اپنا کولیبریشن کی بات کی ہے, تو اس کے اندر آپ جو اس ایس سی او کے اعلامیہ میں چائنا کے جو پریزیڈنٹ نے جو کچھ کہا, انہوں نے کہا کہ جی جو بلی بیہیویئر ہے نا دنیا میں یہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اور وی وانٹ ٹو اپوز کولڈ وار مینٹالٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم آلٹرنیٹو ویژن آف گلوبل گورننس دینا چاہتے ہیں اگینسٹ دی یو ایس لیڈ انٹرنیشنل سسٹم. ابھی جب یہ تمام چیزیں ہو گئی تو اس سے ایک چیز بڑی ظاہر ہو گئی کہ دنیا جو ہے, جیسے مارکو روبیو نے بھی کہا تھا کہ دنیا ملٹی لیٹرلزم ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے. یعنی امریکہ بھی ہے, چائنا بھی ہے اور رشیا بھی ہے. اب پاکستان نے اس موقع پہ جب آپ کا خاص طور پہ آپ نے اپنی ملٹری مائٹ کو اس خطے میں پروو کیا, اور اس کا انیشیشن جو ہے وہ پاکستان نے نہیں کی تھی, اس کو انیشیٹ بھارت نے کیا تھا جب رات کے اندھیرے میں ہماری مسجدوں پہ اور ہمارے مدرسوں پہ اٹیک کیا. اس کے بعد جو ہم نے رسپانس دیا وہ رسپانس جو ہم نے ہماری ایئر فورس نے دیا, جب رفیل گرائے, باقی طیارے گرائے, پھر ہم نے جو ان کے برہموس اور بیاس میں برہموس کی سائٹ اور S-400 کو اٹیک کیا, تو وہ ملٹری اسٹرینتھ جو تھی وہ چائنا کی مدد سے تو تھی. چائنا نے اس کی پریکٹیکل ریفلیکشن اپنے آرمامنٹ کی دیکھی جو وہ ٹیسٹ نہیں کر سکے تھے, ہم نے ٹیسٹ کر کے دے دیا سکسیسفل ٹیسٹ. اس کو رشیا نے بھی دیکھا, اس کو امریکہ نے بھی یہ جو آپ جس چیز کی نشاندہی کریں یہ بہت زبردست ہے. ہم نے اصل میں اپنی فوجی طاقت کو بھی جو ہے اپنی ڈپلومیسی میں استعمال کیا, اپنی فتح کو آپریشن بنیان المرصوص کو بھی کیا, اور اس کے بعد جتنے انٹرنیشنل فورمز تھے وہاں پر جو ہماری اپنی ڈپلومیسی تھی, ہماری خارجہ پالیسی تھی, ہمارا فارن آفس تھا, وزیر اعظم تھے, وزیر خارجہ تھے, اور اس میں خود فیلڈ مارشل بھی شامل تھے, وہ ایک کولیبریشن کے ساتھ جب اس کو استعمال کیا گیا تو اس کا بڑا امپیکٹ آیا. لیکن اب ایک اور چیز سامنے آتی چلی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ تجارت بہت اہم ہے. خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح تجارت کو خارجہ تعلقات کا مرکز بنا دیا ہے, اور جس طرح شازیہ صاحبہ انڈیا کے اوپر سینکشنز لگ گئیں, 50% تو اس وقت تو انہوں نے ٹیریفائڈ کر دیا, اب وہ نئی مارکیٹس ڈھونڈ رہے ہیں. وہ والا لاس پورا کیا وہ کر سکیں گے دوسرے ممالک سے, بیجنگ سے, ماسکو سے, روس سے, چین سے؟ انڈیا کا ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے, اور پھر چائنا کے ساتھ ہے, اور چائنا کے ساتھ زیادہ ہے. اور ان ٹیرفس میں انڈیا کی ڈائمنڈ مارکیٹ جو ہے اور ان کی لیدر مارکیٹ بہت بری طرح سے سفر کرے گی, فارماسیوٹیکل بہت بری طرح سے سفر کریں گے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آخر انڈیا اس پوزیشن میں آیا کیوں, جو کہ ہم اور باقی ہمارے کولیگ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈپلومیسی چاہے وہ ٹریڈیشنل ہو یا چاہے وہ ملٹری ڈپلومیسی ہو, وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہے. وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جب ملٹی نوڈل ہمارے سفیر بن جاتے ہیں دنیا میں, تو اس میں آپ کو سفیر آف انفلوئنسز میں اپنی جگہ بنانے اور نیویگیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ ساری ڈپلومیٹک موو جو ہیں وہ اٹھانے پڑتے ہیں. یہ وہ کولڈ وار یا پوسٹ کولڈ وار کا ٹائم نہیں ہے کہ ڈیسیژن لینا بہت ہی آسان ہے, آپ ادھر دس وے ہیں اور دیٹ وے ہیں, چاہے بھلے آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں, مگر ڈیسیژن لینا آسان ہے. آپ کے پاس چوائسز ہی دو ہیں, تو آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں, آپ یا تو ہم میں سے ہیں یا آپ میں ہم میں سے نہیں ہیں. اب جبکہ ملٹی نوڈل ورڈ ہے جس کو پوٹن نے جو ہے وہ آج سے 5 سال پہلے انٹروڈیوس کی یہ ٹرم, کہ ڈیفرنٹ نوڈز آف انفلوئنس ہوں گے, ڈیفرنٹ اسفیئر آف انفلوئنس ہوں گے, اس میں جے شنکر اور مودی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت بری طرح سے ناکام ہوگی. دعویٰ تو وہ کرتے رہے کہ ہم نیویگیٹ کر رہے ہیں گلوبل ساؤتھ میں, گلوبل نارتھ میں, کر نہیں پائے.
اور اسی میں نے کل ہی رات کو بہت ڈیٹیل ملٹری ڈپلومیسی پہ آرٹیکل لکھا ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی بیسیکلی سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے. کمزور بندہ ملٹری ڈپلومیسی نہیں کر سکتا, بلکہ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی بھی کمزوری اس میں نہیں چاہیے ہوتی ہے. آپ کی ڈیٹرنس سے سٹارٹ ہوتی ہے, آپ کی ڈیٹرنس مضبوط ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد آپ والنٹیئر کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ اور بلینگ جو ہے اس کی پالیسی نہیں چاہتے ہیں. آپ نہ صرف یہ کہ اپنی سیکیورٹی جو کہ آپ خود مینٹین کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ول پاور بھی ہے, پولیٹیکل ول بھی ہے, اور آپ کے پاس اسٹریٹجک منوریبلٹی بھی ہے, اور لانگ ٹرم وار آف اٹریشن کے لیے آپ کے پاس تمام وسائل بھی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کسی قسم کی بلینگ اور کسی قسم کی ڈراؤ جو ہے وہ دھمکاؤ کی طرف نہیں جانا چاہتے. یہی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں, وہ یہی جو ہے وہ اس وقت پورے خطے میں اور پوری دنیا میں بھی کر رہے ہیں. امریکہ ہم سے بڑا نالا تھا, اور ان کے میڈیا کہتا پھرتا تھا کہ جی افغانستان سے ہمارا اتنا ہزیمت بھرا انخلا جو ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہوا, اس میں پاکستان کی کوئی شمولیت تھی. اس کو انہوں نے ریکٹیفائی کیا, اس کو انہوں نے نلیفائی کیا, بات کو آگے بڑھایا. وہ ٹرانزیکشنل ریلیشن ہے, اس کو ٹرانزیکشن پہ لے کے آئے. اس میں بتایا کہ اگر آپ کو ہم سے بزنس کرنا ہے تو یہ اپرچونٹیز ہیں, آپ اویل کرنا چاہتے ہیں کریں. کاؤنٹر ٹیررزم میں ہیلپ چاہیے ہماری تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں, بٹ چائنا کی نوٹ کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہے, جو کہ ڈیفنس اور اکنامک جو ہے اس کا کی انگریڈینٹ ہے, تو اس پہ کمپرومائز نہیں. اور رشیا کے ساتھ ہم اپنے بالکل ٹھیک, ریلیشن جو ہے آپ نے وہ صحیح نشاندہی کی. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی ہمارے ساتھ موجود, ان کا بہت بہت شکریہ. جمیل احمد خان صاحب, آپ کا سر آپ نے ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. واقعی اس وقت بھارت جو ہے بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے, اور مشکل یہ ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جتنا بھی ان کے اوپر ٹیرف عائد کیا جا رہا ہے, اب وہ اپنی مارکیٹس ڈھونڈ رہے ہیں, نئی نئی مارکیٹس ڈھونڈ رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ کس نچلے درجے پر جا رہے ہیں, اور کس طرح ان کو چین, جس کو وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنا دشمن ڈکلیئر کرتے رہے, اس کے قدموں میں جا کر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں, اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں کس حد تک نریندر مودی جو ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ایک اور مسئلہ بھی ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کا رویہ, اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ رویہ. اس وقت ہمیں سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہے. ٹھیک ہے, انڈیا میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن سوال یہ ہے کیا بھارت اس موقع پر ذمہ دارانہ رویوں کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ جس طرح کہ سکھ کمیونٹی نے ایک بہت ہی بڑا شکوہ کیا اس وقت بھی جب فیلڈ مارشل جو تھے فضائی دورہ کر رہے تھے سیالکوٹ ڈویژن کا, اور وہ کرتارپور بھی گئے. اور کرتارپور وہ جگہ ہے جہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکھوں کا مقدس مقام ہے, اور یہاں پر ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, وہ بغیر ویزے کے یہاں پر سکھ برادری جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے اور ماتھا ٹیکتی ہے. تو وہاں پر جو پانی چھوڑا گیا راوی میں, اور جس طرح چھوڑا گیا, اس نے پورے کرتارپور کو ایک طرح سے زیر آب کر دیا. وہاں پر مٹی کی تہ اور کیچڑ, اور آپ یہ سمجھیں کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس کی وجہ سے. تو پھر وہاں پر آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے جو حکم دیا کہ ہم کرتارپور کو فوری طور پر اس کو صفائی بھی ہوگی, اس کی بحالی بھی ہوگی. تو میں آپ کو یہ مناظر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل کے احکامات کے بعد, اور پاکستان اپنی اقلیتوں کے لیے کس طرح کام کرتا ہے. سول انتظامیہ اور پاک فوج دونوں نے مل کر وہاں پر جس طرح صفائی کی, اور جس طرح کرتارپور کو ایک مرتبہ پھر چمکا کے رکھ دیا, جس طرح دل لگی گئی, اس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے سکھ کمیونٹی کی طرف سے. اور اس میں میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ بھارت جس طرح پانی اس نے چھوڑا ہے, یقینی طور پہ اس کے پاس پانی زیادہ تھا, اس نے چھوڑ دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پر جب وہ اطلاع فراہم نہیں کرتا یا وہ پانی جمع کر کے اکٹھا کر کے چھوڑ دیتا ہے, تو اس کو ہم آبی جاریت ہی سمجھتے ہیں. اب سیلاب جو ہیں, جو تینوں دریا ہیں, مشرقی دریا ہیں, وہ سیلاب تیزی کے ساتھ پنجنت کی طرف اور اس کے بعد دریائے سندھ میں سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف ہیڈ مرالا پہ جو پانی چھوڑا گیا بھارت کی طرف سے, وہ وہاں پر پہنچ رہا ہے. پنجاب کے میں 15 اضلاع میں اس وقت بھی ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اور کیا صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے, کیا یہاں پر احتیاط کی جا رہی ہے, اس پر جو ہے بات کرنا چاہ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں اپنے جو سینئر صحافی ہیں ان کی طرف. میں چاہوں گا کہ
میں چاہوں گا کہ رابطہ کیا جائے شہروز زیب کمبو سے جو کہ سینئر صحافی ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا صورتحال ہے, کتنا ریلا یہاں پر آ رہا ہے, اور جو انتظامات ہیں حکومتوں کی طرف سے, صوبائی حکومت کی طرف سے یا وفاقی کی طرف سے, وہ کیا کیے جا رہے ہیں؟ میں شہروز زیب کمبو سینئر صحافی ہیں, ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. شہروز, کیا صورتحال ہے آپ کے علاقے میں سیلاب کے حوالے سے اور انتظامات کے حوالے سے, لوگوں کے انخلا کے حوالے سے, کتنا ریلا آ رہا ہے اور کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, میں جس وقت قصور کے حوالے سے بتاتا چلوں تو قصور میں اس وقت 2,70,000 کیسز کا بھاری ریلا گزشتہ 7 دنوں سے مسلسل یہاں پہ جا رہا ہے اور قریبی دیہات کو بری طرح متاثر کرتا ہوا جا رہا ہے. تو قصور کی ہی بات کر لی جائے جو دریا ستلج سے بری طرح متاثر ہو گئے ہیں. قصور کے 148 موضوع جہات ہیں جو بری طرح متاثر ہوئے ہیں, اور جن کے اندر 70,000 کی 4 فصل جو تھی پوری طرح پانی کے اندر ڈوب چکی ہے, اور ہر طرف یہاں پر تباہی کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں. تقریباً 600 کے گھر بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں, اور اس طرح ہر طرف یہاں پر تباہی کے مناظر ہیں. تو جس کے اندر 50 قریب اسکول ہے, نجی اور گورنمنٹ کے اسکول, یہ بری طرح متاثر ہیں, جس میں نظام تعلیم متاثر ہوگا. اس طرح سے یہ انتظامیہ کے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. ڈی پی او قصور اور کمیشن جو اجلاس لی ہیں وہ دن رات لوگوں کو انخلا کے عمل کو تیز کیے ہوئے ہیں. زیادہ تر یہاں پر لوگوں کو یہ مشکلات یہاں پر ضلع انتظامیہ کو آ رہی ہے, لوگوں کی طرف سے, سلام متاثرین کی طرف سے. سلام متاثرین اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ وہ کھلے آسمان تلے وہ زندگی گزار رہے ہیں. وہ ظاہر ہے شہروز, گھر چھوڑنا جو ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے لوگوں کو قائل کرنا چاہیے کہ یہ مشکل وقت ہے. اگر آپ گھروں میں رہیں گے اور پانی کی وجہ سے ہیٹ ہوتے ہیں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے, جانی نقصان ہو سکتا ہے. جی بالکل, اسی کوشش میں ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ بہت سے جوان بھی ہیں جو سرحدی علاقے میں, کیونکہ یہ قصور کا جو انڈیا کے ساتھ جو سرحدی بیلٹ ہے یہ تقریباً 55 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے جو دریائے ستلج سے شروع ہوتا ہے, اور یہ ہے سلمان کی تک یہ پاک پتن ہے, اکاڑا ہے, یہ سارے علاقے کے دریائے ستلج بیلٹ سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں. شہروز, وہ بہت ہی دل ہلا دینے والے ہیں. بہت بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں قصور سے, اور وہاں پر جو صورتحال ناظرین آپ نے کی. میں اس وقت صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بہت زیادہ اس حوالے سے کیئر بھی کر رہی ہیں, احکامات بھی جاری کر رہی ہیں. ہر روز وہ کسی نہ کسی جگہ کا دورہ بھی کرتی ہیں, وہاں پر جا کر انتظامات خود بھی دیکھتی ہیں. تو آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. یہ قدرتی آفت ہے, اور اس کے بعد میں خاص طور پہ پنجنت اور اس کے بعد دریائے سندھ کے حوالے سے بات کروں گا. تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو ہیں انہوں نے بھی خود دورہ کیا, اور جو 11 لاکھ کیوسک تک کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ پانی کا ریلا پہنچ سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ کچے کا علاقہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. تو یقینی طور پر تمام حکومتیں اپنی اپنی جگہ پر کوششیں کر رہی ہیں. مشکل وقت ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کریں. یہ ایک قدرتی آفت ہے, اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا جائے. جس طرح شہروز بتا رہے تھے کہ لوگ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر آپ گھر نہیں چھوڑیں گے تو خدا نہ خواستہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. احتیاط کیجئے اس وقت, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. آپ کی حکومتیں آپ کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم نے آج بیجنگ سے باقاعدہ میٹنگ کر کے احکامات جاری کیے ہیں. اللہ کرے ہماری مشینری اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اس مشکل وقت میں ان کے دکھوں کا ازالہ کر سکے, ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکے, ان کے جو آنسو بہ رہے ہیں ان کو پہنچ سکے. یہی دعا ہے, اللہ کرے ایسا ہو اور بہت اچھے طریقے سے ہو. اللہ حافظ.